بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کا قطع کا درس دوں گا۔ تو اس سے پہلے علامہ اقبال کا تعارف اور ان کا پیغام، ان کی خصوصیت، یہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو علامہ اقبال کا تعارف اور ان کی فکر کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ان کا قطع آپ کی کتاب میں درج ہے، یہ قطع ہے: انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو یہ ان کا قطع ہے۔ دیکھیے یہاں پر قطع میں 3 اشعار ہیں۔ یہی فرق ہے قطع میں اور رباعی میں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے علامہ اقبال کا تعارف بھی پیش کروں گا اور پھر ان کی فکر کو بھی سامنے رکھوں گا کہ علامہ اقبال تعارف کا دو حیثیت ہے۔ ایک تو ان کی ذات کے بارے میں، ان کی پیدائش اور ان کا ماحول، تعلیم سے متعلق بتایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کی فکر کے بارے میں، ان کی جو ہے شاعری سے متعلق، ان کے علمی کارنامے سے متعلق باتیں بتائی جائیں۔ تو آپ کی کتاب میں بھی ان کا تعارف کیا گیا ہے، اور میں مزید بتاؤں گا کہ علامہ اقبال کی پیدائش جو ہے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ تو سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی، پھر یہ خاندان لاہور منتقل ہو گیا۔ ان کے آبا و اجداد جو ہے یہ کشمیری برہمن تھے۔ ان کے دادا یا پردادا جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح یہ خاندان برہمن سے اسلام قبول کر کے اسلام کا گویا کہ سچا شیدائی بنا۔ یعنی جو لوگ نئے اسلام قبول کرتے ہیں ان کو اسلام سے زیادہ محبت ہوتی، اور وہ قرآن کو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے علامہ اقبال کے بارے میں ہے کہ روزانہ وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ان کی والدہ ان کو اس وقت تک ناشتہ نہیں دیتی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لیں۔ یہ ان کی ماں کی تربیت تھی۔ اور ان کے والد جب قرآن پڑھتے دیکھتے تو پوچھتے، بیٹا کیا کر رہے تھے؟ تو بولتے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ پھر دوسرے دن اسی طرح بار بار جو ہے وہ روزانہ پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا کر رہے تھے؟ تو بولتے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، روزانہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے بیٹا؟ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس طرح قرآن پڑھو تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے یا قرآن تم پر نازل ہو۔
اللہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم سے گفتگو ہو رہی ہے، اور گویا کہ تمہارے اوپر ہی قرآن پاک نازل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہے، اصل میں بتانا یہ ہے۔ تو قرآن گویا اس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ شاید اس بنا پر بھی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اپنے بندوں سے اپنے کتاب میں مخاطب ہے۔ اس لیے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ تو انہوں نے والد کی گویا کہ توجہ تھی، اسی لیے انہوں نے ایک شعر میں بعد میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ تو ضمیر مانے دل، اور نزول کے میں نازل ہونا، کتاب سے مراد کتاب اللہ کی کتاب قرآن۔ تو تیرے دل پر جب تک جو ہے اللہ کی کتاب نازل نہ ہو، اس طرح نہ ہو، تو نہ گرہ کشا ہے، یعنی نہ تم گتھی کو سلجھانے والے ہو، گرہ کو کھولنا، نہ راضی ہے۔ راضی جو امام راضی بڑے مفسر ہیں تو اور بڑے فلسفی بھی ہیں، تو نہ گرہ کشا ہے، نہ راضی ہے، نہ صاحب کشاف۔ کشاف بھی جو ہے بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر الکشاف ہے۔ تو یہ گویا کہ علامہ اقبال نے گویا کہ اپنے والد کی بات کو پیش کیا۔ تو انہوں نے گویا کہ ابتدائی تعلیم اسکاٹ مشن اسکول سے 1891 میں جو ہے مڈل اور میٹرک یعنی وسطانیہ اس کو کہتے ہیں، وسطانیہ کامیاب کیا، اس کے بعد یہیں سے میٹرک کیا اور پھر انٹر بھی وہیں سے کیا۔ تو یہاں ان کے استاد میر حسن تھے جو عربی اور فارسی کے اچھے عالم تھے، اچھے استاد تھے، اور جو بھی ان سے پڑھتا تھا اس کو جو ہے فارسی کی عربی کی جو ہے ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اس میں وہ بیان کر سکے، یعنی اچھا ذوق پیدا ہوتا تھا۔ یعنی ایک اچھے استاد کا کام ہے کہ جو فن وہ پڑھائے اس فن سے بچے کو دلچسپی پیدا ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہے جب کہ استاد ماہر ہو اور بچوں میں ایسا جو ہے ایسی دلچسپی پیدا کر دے۔ تو یہ بات تھی کہ ان کو عربی یا فارسی دلچسپی پیدا ہو گئی، یعنی اسی زمانے سے وہ فارسی میں اشعار کہنے کے لائق ہو گئے۔ تو اس لیے ان کی زندگی میں جو ہے مولوی میر حسن ان کے استاد کا نام تھا، ان کا بڑا احسان ہے، وہ انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا، یہاں تک کہ جب ان کو سر کا خطاب دیا جانے لگا انگریزوں کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ خطاب قبول نہیں کروں گا جب تک کہ ان کے استاد کو جو ہے شمس العلماء کا، علماء کا سورج، شمس العلماء کا خطاب نہ ملے۔ تو حکومت نے جو ہے ان کے استاد کا بھی خیال رکھا، ان کو استاد کو پہلے جو ہے یہ خطاب دیا، اس کے بعد انہوں نے یہ سر کا خطاب قبول کیا۔ پھر جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور آئے، لاہور جو ہے بڑا شہر ابھی پاکستان بن گیا، اس وقت نہ پاکستان بنا تھا نہ اس کا وجود تھا۔ 1938 میں ہی علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا، جبکہ پاکستان جو بنا ہے 47 میں۔ تو وہاں جو ہے انگریز عالم پروفیسر آرنلڈ تھے، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے بھی بہت جو ہے محنت سے یا بہت خلوص کے ساتھ ان کو تعلیم دی۔ یہ دونوں استاد کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لاہور سے BA کیا، پھر جو ہے فلسفے سے MA کیا۔ جب وہ اس کے استاد جانے لگے اپنے وطن لندن، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی،
میں جاتا ہوں، تم بھی پیچھے سے لندن آؤ، وہاں جو ہے اپنی مزید تعلیم حاصل کرو۔ چنانچہ وہ لندن تشریف لے گئے 1905 میں، اور لندن یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی میں میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ اس طرح بیرسٹری کی ڈگری بھی میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور وہاں کچھ دنوں اپنے ان کے استاد 6 مہینہ جو ہے وہ رخصت پر گئے، تو وہاں عربی بھی پڑھائی۔ اس طرح گویا کہ وہاں تدریس کی خدمت بھی انجام دی، اور جو ہے بیرسٹری بھی کی، وکالت بھی کا امتحان پاس کیا، اور پی ایچ ڈی بھی کر لی۔ یہ 3 سال میں 1909 سے لے کر کے 1908 9 سال نہیں، 3 سال یا 4 سال کی مدت میں انہوں نے جو ہے کئی ڈگریاں لے کر کے ہندوستان واپس آئے۔ اس کے بعد یہاں انہوں نے اپنی سیاسی زندگی بھی شروع کی، یعنی وہ تدریس بھی تھے، ڈگری کالج میں پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹری بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے دوستوں کے کہنے کی بنا پر وہ جو ہے مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور پنجاب کی جو اسمبلی تھی اس کے ممبر بھی چنے گئے۔ بعد میں انہوں نے جو ہے پڑھانا چھوڑ دیا، اور بیرسٹری جو ہے کرتے رہے، اور اپنی فکر کو جو فارسی زبان میں پیش کیا، اردو زبان میں پیش کیا، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا کو متاثر کیا، کہ علامہ اقبال کی حیثیت جو ہے ایسے شاعر کی ہے جو آفاقی شاعر کہلاتے ہیں، یعنی ایسے شاعر جو دنیا میں کم پیدا ہوئے۔ یعنی دنیا کے اگر بڑے شاعروں میں جو ہے دنیا کے بڑے شاعروں میں کو اگر فہرست بنایا جائے تو اس فہرست میں یہ علامہ اقبال کا نام ضرور آئے گا، اور سوچا جائے تو یہ آفاقی شاعر ہیں جن کی شاعری جو ہے زمان و مکان کی حدود سے جو ہے بہت مبرہ ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو، پوری انسانیت کو متاثر کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ دنیا میں ظلم اور ستم کو دور کرنے کے لیے اور انسانیت کی بہترین خدمت اور انسانیت کی بہترین رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنے پیغام کو پیش کیا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اور ہندوستان غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا، اور اسی لیے آزادی کے نقیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق، آفاقی شاعر، پیغام بر شاعر، یعنی پیغام کو عام کرنے والے، ایک مفکر شاعر، اپنی فکر کو پیش کرنے والے کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے پیغام کو، پیغام حق صداقت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کی ہمدردی جو ہے پوری انسانیت سے، وہ دنیا سے ظلم و ستم
اور استحصال کا خاتمہ کر کے صالح انقلاب کے لمبردار ہیں۔ وہ فکر و نظر اور تعلیم و تربیت کے میدان میں بنیادی اصلاح کے حامی تھے۔ اس کے لیے انہوں نے نوجوان اساتذہ، طلبہ اور اہل فکر و نظر کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ نوجوانوں کے شاعر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر نوجوانوں سے انہیں بڑی امید تھی اور نوجوانوں کی تربیت وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کا ایک قطعہ ہے، سمجھ لیجیے: جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ ان کو شاہین کہا، شاہین جو ہے پرندہ بہت اونچا بلند پرواز ہوتا ہے، تو اس لیے کہا تو ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اور اس لیے شاہین کا جب لفظ آ گیا تو بتا دوں کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یعنی قصر سلطانی شاہی محل کے جو ہے گنبد پر تمہارا بسیرا نہیں ہے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کہ بادشاہ کے دربار میں ہوں تو انسان مجبور رہتا ہے، سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتا، تو اس لیے کہا کہ تو جو ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں، جہاں آزادی ہو، آزاد فضا ہو، جہاں کسی کا ڈر نہ ہو اور کوئی خوف نہ ہو۔ اسی طرح کہا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے، تیرا کام جو ہے پرواز ہے، اور تیرے سامنے اور بھی آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ یہ دنیا کو، زمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین میں ہی دنیا نہیں ہے بلکہ زمین سے الگ بھی کئی جہان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے، عالمین کا، جہانوں کا۔ تو جہان ایک ہی نہیں بلکہ کئی جہان ہیں۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کے کئی مجموعے ہیں۔ ایک تو ایک کلیات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہے کلیات میں ہی آپ کو بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کریم ہے، ارمغان حجاز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے فارسی میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، پس جے بایت کرد، یہ لکھا۔ اور اسی طرح انہوں نے خطبات دیے، مدراس میں خطبات دیے، تشکیل جدید الہیات عالیہ، اس پر جو ہے انہوں نے خطبے دیے۔ اور خود انہوں نے جو مقالہ لکھا، ایرانی الہیات، ایران میں ماورا طبیعت کا ارتقاء، یا ایرانی الہیات پر جو ہے گویا کہ مذہب سے وہ ہمیشہ وابستہ رہے، اور انہوں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اور نئی فکر بھی پڑھی، اور تمام مفکرین کا مطالعہ کیا، اسلامی مفکرین کا مطالعہ کیا، دنیا کے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، مسولینی سے بھی انہوں نے جا کر جو ہے جرمنی میں ملاقات کی۔ تو اس اعتبار سے ان کی نظر جو ہے بڑی وسیع تھی، ان کی بڑی وسعت تھی، ان کے مطالعے میں بہت وسعت تھی، اور انہوں نے اپنے پیغام کو عام کرنا چاہا اور مسلمانوں میں صالح انقلاب لانا چاہا۔ اس کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان اور انصاف کا بول بالا ہو، اس کے لیے انہوں نے پوری زندگی کوشش کی۔ تو یہ اقبال کا مختصر جو ہے تعارف ہے، جو آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور
اس کے علاوہ بھی آپ کو اقبال کے بارے میں بہت ساری معلومات ملے گی کہ اقبال ایسے مصنف ہیں، ایسے شاعر ہیں جن پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے، جن کے ایک ایک شعر پر جو ہے پی ایچ ڈی کی گئی ہے، اور اقبال پر مستقل لکھا جا رہا ہے۔ تو اقبال کی فکر اور یہ ہے کہ وہ ایک طرف تنقید بھی کرتے ہیں، یعنی اگر غلط دیکھتے ہیں تو غلط تنقید کرتے ہیں، اور تنقید برائے تنقید ہے یا تنقید برائے اصلاح، یعنی ایسا عمل جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، انقلاب کے معنی تبدیلی، ایک سال انقلاب پیدا ہو، اور ہماری زندگی میں گویا کہ ایک نئی تبدیلی پیدا ہو، اور ہم کامیاب زندگی گزاریں، اور روایتی فکر اور روایتی سوچ سے ہٹ کر ہم جو انقلابی قدم اٹھانے کے لائق ہوں۔ یہ جو ہے اقبال کی خواہش ہوتی کہ وہ عصری تعلیم جو ہے سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کو کہتے ہیں، لیکن نری تعلیم نہیں کہ جس میں اللہ کا تصور نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو۔ تو ایسی تعلیم جو ہے انسان کے لیے صرف کھانے اور پکانے کا ذریعہ۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، دی تجھ کو، یعنی ملک الموت کہا ہے کہ تجھ کو جو ہے صرف جو ہے معاش کی فکر دے دی، اور کہا کہ ایتا لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی ایسا رزق جس سے جو ہے انسان مجبور ہو جائے اور جو غلامی کی زندگی گزارے، تو اس سے جو ہے موت اچھی ہے۔ تو اس طرح علامہ اقبال نے اپنی فکر میں اور اپنے فلسفے میں اپنے فلسفے کو جو ہے شاعری میں بیان کیا۔ یہ پہلے شاعر ہیں جن کے پاس جو ہے فکر ہی فکر ہے، اور فکر کو انہوں نے شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ یہ علامہ اقبال کی انفرادیت ہے کہ شاعری عموماً جو ہے اپنے جذبات کو، احساسات کو بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جذبات کے ساتھ ساتھ جو اپنی فکر کو اور فلسفے کو اور قرآن کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو، اور زندگی کے تجربات کو اور دنیا کے انقلابات کو جو انہوں نے پیش کیا، یہ بہت جو ہے ایک نئے انداز کی شاعری کی، اور اس کی بنا پر پوری دنیا کو انہوں نے متاثر کیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تصور جو ہے اسلامی فکر کو شاعری میں شامل کر کے نئے تصورات کو شامل کیا، جیسے تصور عشق، تصور خودی، یعنی عشق کا مطلب محبت، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی، یعنی اللہ سے کیسا عشق تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں کود پڑے۔ یہ گویا کہ عشق کا بہت اعلیٰ درجہ۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے بڑے جو ہے مفصل نظمیں کہی ہیں۔ اسی طرح تصور خودی، یعنی انسان خود کو پہچانے، خدا کو پہچانے۔ جو خود کو نہیں پہچان سکا وہ خدا کو نہیں پہچانے گا کہ ہم کیا ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یا تو بعض انسان احساس کمتری میں کہ ہم کیا ہیں، مجبور ہیں، فقیر ہیں۔ کیوں فقیر رہیں گے بھائی؟ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، ذہن دی، سوچ دی، تو ہم کیسے جو ہے مجبور ہیں، ہم کیسے جو ہے غلام ہیں؟ تو اس کو تصور خودی کہا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ کائنات کے ساری چیز ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اللہ کا فرمانبردار بن کر جو ہے کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ چیز اللہ کی ہے، ہم جو ہے اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو انسان جو ہے فرعون نہیں بنے گا۔
نہ انسان مجبور، نہ انسان اپنے آپ کو گرا لے کہ مجبور سمجھے، غلام سمجھے، نہ اپنے آپ کو انسان اتنا جو ہے بلند کر لے کہ خود جو خدا بن بیٹھے، جیسے فرعون بن گیا۔ تو یہ جو ہے تصور خودی کو انہوں نے پیش کیا۔ اسی طرح تصور فقر، کہا الفقر فخری، حدیث میں ہے کہ فقر جو ہے انسان کو میرے لیے فخر ہے، یعنی جیسا کہ امجد نے کہا ہے، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے، کہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو انسان کے اندر غرور، تکبر آ جاتا اور پھر وہ زیادہ گمراہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، ایک جگہ اقبال نے کہا ہے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگاہ بانی۔ جب انسان پیسے کی ہوس میں پڑ جائے اور محتاجی کو، فقر کو جو ہے دور کرنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے خوشامد کرنی پڑے گی، غلامی کرنی پڑے گی، اور بڑی طاقت کا جو ہے ساتھ دینا پڑے گا کہ ہر حال میں۔ غلط میں آج کیا ہو رہا ہے، جو سیاسی نیتا ہیں یہ ہیں، وہ جو ہے حکومت کے ہاں میں ملا لے ہیں، غلط بات میں بھی ان کی تائید کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کے دولت جمع ہو جائے۔ ضمیر کو بیچ کر کے، ایمان کو بیچ کر کے وہ جو ہے دنیا حاصل کر رہے ہیں، دین کو برباد کر دے رہے ہیں، آخرت کو جو ہے فراموش کر دے رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے تصور فقر کا دیا۔ اسی طرح تصور انسان کامل کا تصور انہوں نے، کہ انسان مکمل کیسے ہو سکتا ہے، اور انسان کے اندر جو ہے اعلیٰ صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ بری عادتوں کو کیسے جو ہے چھوڑ سکتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو یہ ہو۔ اسی طرح تصور عورت کے بارے میں جو ہے انہوں نے جو مغرب کا تصور تھا، اور مغرب کے عجیب و غریب تصور، اس کو انہوں نے رد کر کے اسلامی تصور کو پیش کیا۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، کہ اس کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو آپ پڑھیں گے باغ درا تو اس میں آپ کو ملے گا کہ عورت کے بارے میں مغربی تصور اور اسلامی تصور۔ اسی طرح تصور تعلیم کا تصور میں اس سے پہلے بھی کہا، تو تعلیم کے بارے میں، تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے۔ علی گڑھ گئے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس میں انہوں نے نظم کہی، اوروں کا بیان اور ہے، اپنا بیان اور، عشق کے درمند کا طرز کلام اور ہے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے اپنے شاعری کے نظام میں جب فکر کو، فلسفے کو اور اصلاح کو شامل کیا۔ انہوں نے اپنے قطعات میں بھی مسلم قوم کی بے رہروی اور مذہب کی روح سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے قطع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، فکر بھی ہے، فن بھی ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، یعنی ایک شوق کپڑا پہنتا ہے جس کی طرف لوگوں کو توجہ ہو، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گرچہ ہماری بات بہت جو ہے دل کو لگنے والی نہ ہو، بہت جو ہے متاثر نہ ہو، گرچہ نہیں ہے، شاید کہ تیرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، امید ہے کہ میرے دل میں میری بات اتر جائے۔ یعنی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک تو شاعری ہوتی واہ واہ، مشاعرے میں جو ہے شعر کہے اور لوگ بالکل راگ سے اور بالکل گاگا کر جو ہے شاعری کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے سر دھننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اچھے شاعر ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح
راگ سے اور اس طرح جو ہے ترنم سے بولنا نہیں آتا، ترنم سے اشعار پڑھنا نہیں آتا، تو ان کی بات بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، لیکن لوگ کوئی بھی جو ہے واہ واہ نہیں کرتا، کوئی بھی سر نہیں سنتا، اور ایسے لوگ مشاعرہ میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ صرف جو ہے کان کو خوش کرنا اور جو ہے ترنم سے پڑھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو فکر ہے اس فکر کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی جو ہے داد دینی چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، امید ہے کہ تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی اگر بول رہا ہے تو دیکھو کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ امید کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اصل موضوع یعنی کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ گرچہ کہہ رہے ہیں شاعر کے انداز بیاں شوق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہے کہ شوق ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وسعت افلاک میں، فلک کی جمع افلاک، چرخ جس کو کہتے ہیں، آسمان کی وسعت میں کیا تکبیر مسلسل، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، گویا کہ اللہ کی بڑائی جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ حاجی حج میں جاتے ہیں تو مسلسل اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے ہر وقت جو ہے تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مجاہد جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے والا، وہ جو ہے اللہ کی گویا کہ عظمت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو مد نظر رکھتا ہے، اور اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو ہے مسلسل تکبیر بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اور جس کی پوری جد و جہد جو ہے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہے، وہ اسی لیے جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مجاہد جو اللہ کی کبریائی بیان کرے گا اور اس میں جو سوز ہوگا، جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہ اپنی جان کٹانے کو تیار ہے، اپنی گردن کٹانے کو تیار ہے، تو اس کی تکبیر۔ اور ایک یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ جو ہے جہاد میں نہیں گئے بلکہ رات دن دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابی دے۔ تو کامیابی صرف گھر میں بیٹھنے سے تو نہیں ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جو طاقت ہے وہ جو ہے مسلسل جو ہے غرور میں مبتلا ہے، مسلسل جو ہے تکلیف پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، ناانصافی پر، اور جو ہے اس کو ہم صرف دعا کے ذریعے سے چاہیں کہ وہ مصیبت دور ہو جائے، اس کا غرور ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فرعون کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کے حکم سے ان کے پاس دعوت حق پیش کیا اور کہا کہ میں جو ہے سچا رسول ہوں، تم جو ہے بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اپنے غلامی سے، ظلم سے آزاد کرو۔ تو گویا کہ آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ تو دونوں طرف تکبیر ہے، تسبیح ہے، اس لیے کہا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح مناد۔ خاک کے آغوش میں، خاک کے آغوش کے معنی تو گود کے ہیں، یعنی زمین پر بیٹھ کر کے جو ہے تسبیح کر رہے ہیں،
تسبیح مناجات۔ تو یعنی ایک طرف افلاک کی وسعت میں، یعنی دنیا کی جو ہے وسیع دنیا میں، یعنی زمین میں بیٹھ کر ہی چھپ کر نہیں، بلکہ وہ آسمان کی وسعتوں میں اور جو ہے دنیا کے خطے میں پھیل کر کے وہ مسلسل تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ صرف بوریہ نشی ہو کر کے خانقاہوں میں صرف تسبیح اور مناجات کر رہے ہیں، مناجات میں سرگوشی، تو یہ دونوں جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جو لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو مومنوں میں سے جو بیٹھے رہے اپنے گھر میں اور وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہ لا یستوی کہا، یعنی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی۔ تو اسی لیے یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یا خاک کے آغوش میں تسبیح مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یعنی پہلا جو کہا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، آسمان کی وسعت میں جو ہے مسلسل تکبیر، مسلسل جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ مردان، مرد کی جمع مردان، خود آگاہ و خدا مست، خود آگاہ ہے، خودی سے واقف ہے، بتائیں نا ابھی کہ تصور خودی انہوں نے پیش کیا۔ اس پر جو ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، تحقیق کی گئی علامہ اقبال کے یہ تصور خودی پر، عرفان نفس کہہ لیجئے، اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی حیثیت کو سمجھنا۔ یہ ضروری ہے کہ انسان نہ مجبور ہے اور نہ انسان جو ہے بے اختیار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اختیار دیا، لیکن وہ خدا نہیں ہے، خدا تو خدا کا بندہ ہے۔ تو جو لوگ خود آگاہ ہیں، اپنی ذات سے کی حقیقت سے واقف ہیں اور خدا مست ہیں، خدا مست کا مطلب قلندر، جو خدا کے ہر حکم پر ماننے والے اور جن کو دنیا کے تانے سے اور گالی سے وہ متاثر ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ خدا مست کہا، یا خدا کے حکم پر وہ راضی ہیں اور اس پر جو ہے بالکل مست ہیں، یعنی یہ بصیرت ہے، وہ ڈرتے نہیں، ارے دہشت گرد بول دیں گے اس لیے ہم جو ہے اب ٹوپی لگانا بھی چھوڑ دو، مسجد کو جانا بھی چھوڑ دو، کیونکہ لوگ ہم کو جو ہے حقیر سمجھیں گے، دین کی تعلیم حاصل مت کرو کیونکہ ہم کو جو ہے فقیر سمجھیں گے۔ تو یہ جو ہے احساس کمتری، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ خدا مست ہیں، خدا کے ہر حکم پر چلنے والے اور اس پر راضی ہیں۔ کہ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، جو وسعت افلاک میں مسلسل تکبیر کہنے والے ہیں، وہ جو ہے ان لوگوں کا مذہب ہے جو خود آگاہ ہیں، وہ مرد جو خود آگاہ ہیں خدا مست ہیں، ان کا یہ مذہب ہے کہ وہ جو ہے افلاک کی وسعت میں مسلسل تکبیر کہے جاتے ہیں۔ اور خاک کے آغوش میں تسبیح مناجات کہنے والے کون ہیں؟ کہ یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، ملا کا مذہب ہے، یعنی صرف مول صاحب صرف جو ہے 5 وقت نماز پڑھ لیا سمجھے کہ یہی دین ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، باقی جو ہے بھول گئے، باقی غلط کر رہے ہیں اور غلط پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، غلط کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو ہے جوڑ توڑ کر رہے ہیں، مثالی طور پر یہ، اور دین کو پہنچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، خود جو ہے تسبیح مناجات کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت کمال کر دیا، اور اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہا کہ یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ کہ خاک کے آغوش میں کہا، خاک کے گود میں، تو مٹی کے اندر جو ہے جمادات بھی ہیں، یعنی پتھر ہیں جو زمین سے جمے ہوئے ہیں، اس طرح نباتات ہیں، پیڑ پودے، یہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ملا بھی بیان کرتے ہیں۔
اسی لیے ایک جگہ کہا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور، یعنی وہی الفاظ ہیں اذان کے، لیکن جب جو ہے ملا دے رہا ہے یا مؤذن صاحب دے رہے ہیں، ان کو وہ روح نہیں پیدا، وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہیں، یعنی ایک جو ہے ایک معمول ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جب نماز کا وقت ہو گیا تو عین حالت جنگ میں جنگ چھوڑ کر کے اذان دے کر کے نماز پڑھنے لگے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، یہ علامہ اقبال کے شعر ہے شکوہ جواب شکوہ میں۔ تو یہ جب وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ جو اذان دے گا اور وہ اس کی جو نماز ہوگی وہ نماز عام انسان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اصل میں یہ بتانا ہے کہ جو مرد خدا آگاہ ہیں، خدا مست ہیں اور اپنے خودی سے واقف ہیں، جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پوری دنیا کو گویا کہ متاثر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جیسے شخصیت، مولانا ابوالکلام آزاد شخصیت، یہ پوری دنیا کے لیے راہبر تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا میں جو ہے صالح فکر اور صالح انقلاب آئے۔ یہ ایسی ایسی عظیم شخصیت جو ہے ہندوستان میں پیدا ہوئی، ان میں جو ہے علامہ اقبال بھی ہیں، جنہوں نے جو ہے بڑی اچھی فکر پیش کی اور اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن وہ کوشش کامیاب جتنی ہونی چاہیے تو نہیں ہوئی، اور بروقت ان کی موت ہو گئی۔ 1938 میں جو ہے ان کی موت ہو گئی، لیکن جو ان کی فکر تھی اور جو ان کی جذبہ تھا، وہ جذبہ جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جو نیت پر انسان کا ثواب ملتا ہے، تو ان کی نیت جو ہے بڑی اچھی تھی، اور انہوں نے جو لوگوں کو راستہ بتایا، فکر دی، اس فکر پر اگر ہم چلیں تو شاعری جو ساحری ہوتی ہے یا جادو، جس کے ذریعے سے قوم کی صحیح تربیت کی جا سکتی ہے اور قوم کو صحیح فکر سے، صحیح سمجھ سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہے جب کہ ہم اقبال کی شاعری کو پڑھیں، کلیات کا پورا مطالعہ کریں، اور اس کی شرح بھی ہے، اور جو مضامین ہوتے ہیں اقبال سے متعلق آپ کی لائبریری میں بھی ہے، تو اس کا ہم پڑھیں، کیونکہ تربیت جو ہے ایک مسلسل عمل ہے کہ جتنا ہم پڑھیں گے اتنی ہمارے فکر میں، ہمارے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، ہماری سمجھ میں۔ یہ روح کی غذا ہے مطالعہ، اگر آپ جاری رکھیں گے تو ہی جو ہے آپ طالب علم، آپ اسکالر ہیں۔ اسکالر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل مطالعہ کرتا رہے، مطالعہ کا چھوڑ دینا جو اسکالر کی موت ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خاص طور پر علامہ اقبال کا جو ہے وسیع مطالعہ کریں، ان کے فکر کو سوچنے کی کوشش کریں، اور یہ قطعہ ہے جس کو ہم جو امتحان میں لکھیں گے تو بتائیں گے کہ اس قطعہ میں علامہ اقبال نے جو ہے مجاہدین کا اور جو خودی سے واقف ہیں اس شخص کا تعارف کرایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے ہیں، اور جو خود آگاہ بھی ہیں، جو خودی سے واقف ہیں اور خدا مست ہیں، یعنی خدا کے احکام پر عمل کرنے کو بھی تیار ہیں اور خدا سے راضی ہیں۔ خدا مست کا مطلب یہی ہوا، خدا سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے، یعنی آدمی جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے مست ہوتا ہے، قناعت ہوتا ہے اس کو جو ہے۔ تو ایسے لوگ جب افلاک میں تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبیر مسلسل تکبیر کرتے ہیں، تو ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ وہ ان کی تعریف کی ہے
اور کہا کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ صرف تسبیح مناجات میں لگے ہوئے ہیں، جن کے اندر نہ خودی ہے، یعنی مذہب کا بھی محدود تصور ہے اور مذہب کی روح سے واقف نہیں ہیں، ایسے لوگ جو ہے صحیح طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے دنیا بھی ویسی عزت نہیں مل سکتی ہے اور ویسی کامیابی نہیں مل سکتی ہے جو مجاہدین کو مل سکتی ہے۔ گویا کہ انہوں نے دو طبقے بیان کیے کہ تکبیر کہنے والے یا مذہبی طبقے دو قسم کے ہیں۔ گویا کہ مذہبی براہ روی اور مذہب کی روح سے جو بیگانہ ہو کر کے جو عمل کرتے ہیں اور جو روایتی انداز میں مذہب کو بھی روایتی انداز میں سوچتے ہیں، اس پر تنقید کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے جو مذہب کی روح سے واقف ہیں، جو اپنی حقیقت سے واقف ہیں، جو اللہ سے ہی واقف ہیں، اللہ کی حقیقت سے واقف ہیں۔ تو ان کی گویا کہ علامہ اقبال نے تعریف کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کامیاب لوگ ہیں، اور جو صرف جو ہے جمادات و نباتات کی طرح تصویر بیان کر رہے ہیں تو ان کا وہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے جمادات ہیں، نباتات ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ انسان جائے گا جو اللہ سے واقف ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جو بصیرت کے ساتھ جو ہے اللہ کو تسلیم کرتا ہو، اس کے احکام کو مانتا ہو اور اس کے دین کو، اس کے احکام کو زمین میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام۔